بخاری شریف سے منتخب 1000 احادیث کا والیوم نمبر 8، حدیث نمبر 176۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت اور زندگی سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ حدیث نمبر 177۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پہلے آپ قیام میں کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، قیام کے بعد رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد تک دوبارہ کھڑے رہے لیکن پہلے سے کم، پھر سجدے میں گئے اور دیر تک سجدے کی حالت میں رہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کے بعد فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی سے ان کا گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اس وقت اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے محمد کی امت کے لوگوں، دیکھو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ۔ کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 178۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسوف ہوا تو اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے۔ حدیث نمبر 179۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے یہ سورت پڑھی اور اس سورہ میں ایک سجدہ ہے، سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ سجدہ کیسا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سورہ میں ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا تھا تو میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ حدیث نمبر 180۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سجدے والی سورت تلاوت فرماتے تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی تھی۔ حدیث نمبر 181۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے موقع پر 19 دن قیام فرمایا اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن سفر میں ہم بھی قصر کرتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ قیام ہے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 182۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ 2 رکعت پڑھتے رہے یعنی 10 دن قصر کرتے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ حدیث نمبر 183۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مینا میں امن کی حالت میں جب بالکل خوف نہ تھا 2 رکعت نماز قصر پڑھائی تھی۔ حدیث نمبر 184۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت
اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو، اس کو بغیر محرم کے ایک دن رات کا سفر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ حدیث نمبر 185۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں جا کر عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ آپ مکہ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ میں ظہر پڑھ کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ میں عصر کے وقت پہنچے تو وہاں قصر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 186۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی تکبیر کہلواتے اور 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء کی تکبیر کہلواتے، اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے اور عشاء کے بعد سنت وغیرہ کچھ نہ پڑھتے، پھر آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر تہجد اور وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 187۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی جمع فرما لیتے تھے۔ ظہر کے وقت عصر اور مغرب کے وقت عشاء پڑھنے کو جمع تقدیر اور عصر کے وقت شروع ہونے سے تھوڑا پہلے ظہر اور عشاء کے وقت شروع ہونے سے تھوڑا پہلے مغرب پڑھنے کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 188۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کی نماز عصر کے وقت تک کے لیے دیر کر دیتے، پھر عصر کے وقت دونوں کو ملا کر پڑھ لیتے۔ اگر کوچ سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر پڑھ کر کوچ کرتے تھے۔ اگر مسافر کو آسانی ہو تو ہر نماز وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنی افضل ہے۔ حدیث نمبر 189۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 190۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 191۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 1 یا 2 رات آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ حدیث نمبر 192۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال کو چھوڑ دیتے، اگرچہ آپ کو اس کا کرنا پسند ہوتا، کیونکہ آپ کو یہ ڈر رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو کرنے لگیں پھر وہ ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نفل نماز ہمیشہ نہیں پڑھی اور میں اس کو پڑھا کرتی ہوں، اور اسی ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیشہ پورے مہینے نہیں پڑھائی۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں تراویح اور تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، پھر دوسری رات بھی آپ نے پڑھی اور مقتدی بہت ہو گئے۔ پھر تیسری رات کو بھی وہ جمع ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا عمل دیکھا اور مجھے تمہارے پاس آنے سے کسی نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا۔ حدیث نمبر 194۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے اس بارے میں کہا جاتا تو آپ فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث نمبر 195۔ حضرت مسروق نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے جواب دیا، جس پر ہمیشگی کی جائے۔ میں نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ حدیث نمبر 196۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا، 2 رکعت کر کے، اور جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کر سب کو طاق کر لو۔ یعنی وتر پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہاں تک کہ آپ سفر میں بھی وتر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 197۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا، آپ کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11 رکعتیں پڑھتے، فجر کی سنتوں کے علاوہ۔ حدیث نمبر 198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہر رات اس وقت دنیا والے آسمان پر تشریف لاتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت دعا مانگتے۔ حدیث نمبر 199۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ شروع رات میں سوتے تھے اور آخری رات میں جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے کھڑے ہوتے۔ اگر آپ کو نہانے کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ حدیث نمبر 200۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ امید کا کون سا نیک کام کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے خیال میں اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ رات ہو یا دن، میں نے جب بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہا جتنی میرے مقدر میں لکھی تھی۔